اب جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہیں، ایک ایک نماز کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ لوگ دلچسپی سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. کوئی ایک امام میری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جو محنت کر کے آتا ہو. اس وقت جتنی مساجد میں نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں نا، وہ لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. جی بالکل، وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے. 10 سال کی عمر تک کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، بچے کو دیکھ کے یاد نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر ماں باپ ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان میں جتنے مدارس ہیں، مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں آپ نے اس حوالے سے پروگرام رکھا ہو کہ بچوں کو پتہ چلے کہ حفظ کر کیوں رہے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع. اب معصوم بچہ کیا کرے گا؟ بالکل وہ اس کو کافی کر سکتا ہے. ایک گلاس گرم پانی 15 منٹ آپ سنیں، آدھا گھنٹہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر اس قاری کی نقل لگانے کی کوشش کریں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں آپ کے ماحول میں آپ جیسا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. 15 سپاروں کے بعد بس میں نے حافظوں والی لائن اختیار کر لی. پھر ایک آیت پڑھنی، ایک چھوڑنی، ایک رکوع پڑھنا، 2 چھوڑنے، اس طریقے سے. اچھا، 20 سپاروں کے بعد مطلب ایک آیت پڑھنی ایک چھوڑنے کے کیا مطلب؟ ٹپے مارتے تھے. اچھا، چھوڑتے تھے. تو ان کی حفظ کی کلاس میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا پیکج تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ سو جاتے تھے. ماشاءاللہ آپ کی ساری باتیں اہم ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ زر سے لکھنے کے قابل آپ کی یہ باتیں. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار المدارس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. میں آپ کا میزبان ظفر احمد خان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جیسے کہ پہلے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ جو آپ کے سامنے ہوئے ہیں مختلف عنوانات کے ذریعے سے، اس بار ہم آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان قرآن کریم کے متعلق ہے کہ قرآن کریم جن حضرات نے، جن حفاظ کرام نے اس کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کاروبار کی طرف گئے ہیں اور پھر انہیں یاد نہ رہا، وہ بھول چکے ہیں، تو آیا ان کے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کو دوبارہ یاد کر سکیں؟ اس عنوان کو لے کر ہم نے جو آج مدعو کیا ہے، ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمان حضرت مولانا قاری ابو بکر حیات صاحب دامت فیض العالیہ کو، جو انتہائی ایک معروف اور مشہور شخصیت ہے اور عالمی مقابلوں کی زینت بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ قریب ایک عالمی مقابلے کی زینت بننے جا رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر حضرت سے اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں. آئیے چلتے ہیں، ذرا اس پر کچھ بات کرتے ہیں. جی حضرت، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. سب سے پہلے تو کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. سوال آپ سے یہ تھا جس کے بارے میں ہمیں بھی اس کے متعلق تجسس رہتا ہے اور اکثریت کو اس متعلق تجسس رہتا ہے کہ حفاظ کی اکثریت ہے، قراء کی اکثریت ہے، لیکن اگر ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، وہ نماز جب پڑھاتے ہیں یا تراویح پڑھاتے ہیں، کوئی مزہ اس میں نہیں آتا. پیچھے سننے والے، نماز پڑھنے والے بور ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو اس میں لطف آئے، سرور آئے، مزہ آئے. یہ چیز نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ظفر صاحب، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے چینل کے اوپر بندہ ناچیز کو مدعو کیا. اصل میں دیکھیں، ہم دنیا کے اندر کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر کی اہمیت سامنے ہوتی ہے. بالکل. مثال کے طور پر ابھی پاکستان کے اندر دیکھیں لاکھوں حافظ قرآن بچے بن رہے ہیں. حفظ کر کے کیا کریں گے وہ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مرنے کے بعد کے دیکھیں شیخ فضائل سناتے ہیں، تو مرنے کے بعد تو جو زندگی ہے وہ تو ہماری سمجھ سے ہی بالا تر ہے. دنیا کے اندر اگر ہم قرآن یاد کر لیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اس وقت جتنی مساجد نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں نا، وہ لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. جی بالکل، وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے.
بالکل ٹھیک ہے. جتنے مدارس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف ڈیوٹیاں دے رہے ہیں لوگ, نوکری کر رہے ہیں, اس کو سمجھ لیا, نوکری لگ گئی. دلچسپی کے ساتھ بچے دیکھیں آپ اس کو. سب سے پہلے اس وقت پاکستان میں جتنے مدارس ہیں مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں آپ نے اس حوالے سے پروگرام رکھا ہو کہ بچوں کو پتہ چلے کہ حفظ کر کیوں رہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو کیا پتا جنت کا, جہنم کا, قبر کا, مرنے کے بعد کا. وہ اگر حفظ کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ باپ کی, استاد کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے. وہ کسی نانی دادی کے پاس پڑھ رہا ہے یا کسی محلے والے ایسے امام کے پاس پڑھ رہا ہے کہ جس امام صاحب اپنی آواز درست نہیں ہے, اپنی تجوید درست نہیں, وہ رٹا رہا ہے چپ کر کے ان کو. ٹھیک ہے. تو بہترین جو رٹے کا زمانہ ہے وہ تو کیا گزر, اور اسی کے اندر آواز کو درست کرنا ہوتا ہے, تجوید کو درست کرنا ہوتا ہے. وہ والا جو سکا سارا زمانہ گزر جاتا ہے نا, تو آخر میں آنے والے دور کے اندر جتنی ہم محنت کر لیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. سب سے مؤثر چیز ہے, سب سے مؤثر چیز امام ہے تب, مدرس ہیں تب. جس بندے کو سننے کی عادت نہیں ہے نا وہ تلاوتوں کو سنتا نہیں ہے. سننے سے کیا مراد؟ مثال تلاوتوں کو سننا یعنی یہ جو نیٹ پہ موجود ہیں بڑے بڑے قراء کا, یہ بڑے بڑے قراء ائمہ حرمین کو میں ترجیح دیتا ہوں. ائمہ حرمین یا ائمہ مسجد نبوی, اگر ان کی تلاوتوں کو ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے تو یہ بھول جائیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ہمارا قرآن دلچسپی سے سنے گا. قطع کلامی معاف, میں آپ سے خالی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے الحمدللہ آپ کو اللہ پاک نے بڑا تجربہ دیا ہے, زمانہ آپ کا گزر گیا پڑھنے پڑھانے میں. آپ کوئی ایسے قاری کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو امام الائمہ ہو, کہ جس کو ائمہ بھی اس کو ترجیح دیتے ہوں اس کی آواز کے اعتبار سے؟ سعود الشریم سعود الشریم کی جو آواز ہے ان کو کاپی کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. اور اکثر اپنے اب پچھلے دنوں کے اندر میں کشمیر میں بڑے بڑے مدارس میں لیکچر میں نے دیا, وہاں پہ لوگ شیخ احمد العجمی, ایک تو ان کی آواز باریک ہے, دوسرا زور لگا کے پڑھتے ہیں, تیسرا آواز میں بناوٹ اتنی زیادہ ہے کہ کاپی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے معصوم بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. بالکل. بعض واقعی حقیقت یہی ہے کہ کلاسوں میں ڈیگ لگائے ہوتے ہیں, وہ پڑھنے والے قاری کا لہجہ, اس کا انداز جو ہے وہ اس کا وہی اس میں اتار چڑھاؤ اتنا ہوتا ہے کہ بچہ خود پریشان ہوتا ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے, وہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ ہو جاتا ہے. دیکھیں محنت ہی نہیں کرتا اس میں. جو شیخ احمد العجمی ہے وہ پڑھتے کیسے ہیں. ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں, یہ 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی, آپ خود تھوڑا سا سن کے بتائیں کہ ان کو کاپی کرنا کیا آسان کام ہے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. اب معصوم بچہ کیا کرے گا؟ بالکل وہ اس کو کاپی کر سکتا ہے. شیخ آواز جو خوبصورت ہونا ہے نا, آواز, ہم صرف آواز کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, آواز کے پیچھے کئی ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آواز اگر صرف آپ کی آواز خوبصورت ہے, آواز میں کشش نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ آواز کا خوبصورت ہونا ہی کمال نہیں ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں اکثریت کا جو ہے جو حفاظ کرام ہے, میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خوبصورت آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. خوبصورت آواز کے پیچھے بھی نہیں چلتے شیخ, سنتے ہی نہیں ہیں. سیدھی سادھی بات ہے, صاف بات ہے. ائمہ حضرات ہیں یا مدرسین حضرات ہیں, جو تلاوتوں کو سنتے ہیں, جو کاپی کرتے ہیں, وہ لوگ آگے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر کئی دیکھیں ہمارے اساتذہ اکرام موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح امریکہ کے اندر شیخ الحمدللہ الذی فاطر, وہ بچہ پڑھ رہا ہے, شیخ ایوب کے انداز بہت زیادہ وائرل ہے. تو دیکھیں وہ استاد جن ہے یا شاگرد جن ہے. شیخ وہ لوگ نہ محنت کرتے ہیں, ہم محنت نہیں کرتے, ہم وقت گزاری والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہیں, ایک ایک نماز کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ لوگ دلچسپی سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. کوئی ایک امام میری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جو محنت کر کے آتا ہوں. بالکل حقیقت ہے صحیح. ائمہ حرمین میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ائمہ حرمین میں وہ حرم میں لوگ نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک ایک نماز کے پیچھے کتنی تیاری کر کے آتے ہیں, یہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے. یعنی وہ مشق بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ آیات یاد کر کے آتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. قرآن تو ان کو یاد ہوتا ہے لیکن اس کی وہ مشق کرتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے, اس کو میں نے کس آواز میں پڑھنا ہے, یہ چیزیں یعنی اس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ایسا ہی ہے ہمارے ہاں اس کی جو ہے نا وہ اوقات سالی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
تو اب شیخ بات نا میری بہت دور نکل گئی. میرے آپ سے چند ایک سوالات ہیں. حفظ کے مدارس کے اندر قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ حفظ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کبھی لیکچر دیا ہم نے؟ مرنے کے بعد آپ سیڑھیاں چڑھو گے اور چڑھتے جاؤ گے، بچے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے حفظ تو کر لیا نا، سیڑھیاں تو چڑھ گئے ہیں، بس اب پھر دنیا کا کوئی ایسا کام کر لیں تاکہ دنیا میں بھی تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ان کو حفظ تو کروا دی، اہمیت کا نہیں بتایا. ٹھیک ہے کہ آپ نے قرآن خود تو حفظ کر لیا ہے، اب آپ نے قرآن پڑھنا اس انداز سے ہے کہ آپ کی آواز سن کے لوگ قرآن کے پیچھے پلٹ کے آئیں، خود بھی مزہ ہے دوسرے کو بھی ہے. خود بھی مزہ ہے. دیکھیں شیخ، ایک دکان خالی ہے نا، لوگ اس میں آئیں گے گاہک میں؟ نہیں. اگر آپ خود فیکٹری ہیں تو آپ کے پاس دکاندار نہیں آئے گا، آپ کے پاس پوری مارکیٹ آئیں گی. اگر آپ کی آواز خود کسی کام کی نہیں ہے تو لوگوں کا دماغ خراب آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئیں گے. بالکل حقیقت. آپ کی آواز میں اگر کشش ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مدرس ہوں یہ میرے پاس سیکھیں، یوں آئیں گے لوگ آپ کے پاس. آپ ایک دفعہ تھوڑی سی آواز کا جادو کسی جگہ پہ چمکا دیں، پھر دیکھیں کیسے جنگل میں منگل بنتا ہے. اشتہار کی ضرورت ہی نہیں. اشتہار کی ضرورت. آج مدارس کے اندر شیخ اگر ایک کلاس میں 50 بچہ حفظ کا بیٹھا ہے، خوبصورت آواز والے کتنے بچے ہیں؟ ابھی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں، شاید ہی آپ کو پورے پاکستان سے کوئی 100 بچے ملے. اچھا یہ کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ میرا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی لبولے اس کا لے جانے کوئی نہیں ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ واقعی اللہ کی دین ہے. شیخ جو اللہ کی دین ہے نا، دیکھیں اللہ بھی بندے کو تب عطا کرتا ہے جب بندے کی اپنی کوئی تھوڑی سی کوشش ہو. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یرزق من حیث لا یحتسب. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خیر الرازقین، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے نا. جی بالکل. تو پھر ہم ساری زندگی کیوں رزق کما رہے ہوتے ہیں؟ حقیقت ہے بالکل. جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کو کمانے کے لیے ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس میں بالکل اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے. آواز مجھے نہیں ملی تو اب میں بھی کوشش نہ کروں. یقین جانے شیخ میری آواز نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، میں پھٹا ہوا ڈھول تھا. اچھا. اللہ تعالیٰ سے یقین جانے ایک تو مانگا بھی بہت ہے، دوسرا محنت بہت زیادہ کی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میرے ساتھ کرانے والے میرے دوست کہتے ہیں کہ تو نے تو خدا کے خزانے کو ڈاکے مارے ہیں نا، تجھے کیا پتہ ہے آواز کیا چیز ہوتی ہے. تو شیخ جس چیز پہ محنت کریں وہ اللہ عطا کرتا ہے. اصل چیز آواز کا خوبصورت ہونا نہیں ہے، اصل چیز ہے آواز کے اندر اثر کا ہونا، جس اثر کے پیچھے لوگ کھنچتے ہیں، جس اثر کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی خدمت کا کام لیتے ہیں آپ لوگوں سے. اثر چیز وہ اثر ہے. میں آپ کو اگر اکثریت آپ لاکھ سمجھو اس کو، ہزاروں لاکھوں سمجھے، میں حفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کو یہ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں جو اکثر کے ذہنوں میں یہ کھٹک رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گلا ہے یہ بیٹھا رہتا ہے، یہی ساتھ نہیں دیتا، تو ہماری آواز کیسے بنے گی؟ اکثر چینلوں پہ یوٹیوب پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑی ہیڈنگ کے ساتھ کہ بھائی آواز کو کھولنے کا ہمارے پاس ایک ڈھنگ ہے، جو ہمارے پاس آئے گا ہماری شاگردی اختیار کرے گا تو پھر ہم اس کو یہ ڈھنگ بتائیں گے کہ آواز کیسے کھولتی ہے. اب ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ کے پاس ہے کوئی اس طرح کا؟ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کہ جس سے یہ کوئی آواز ہر بندے کی، یہ گلا اس کا ٹھیک ہو جائے، آواز ٹھیک ہو جائے. شیخ کہتے ہیں کہ اگر موت کا کوئی علاج ہوتا تو گرم پانی ہوتا ہے. اچھا. اگر موت کا کوئی علاج ہوتا تو، اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہزار، اور آج کل ہمارے موجودہ دور کے اندر خالص دیسی گھی کی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہم صبح سے شام تک گند کھاتے ہیں، سارا گند کھا کے اندر ہمارے سینے اور گلے تو جمے ہوا، آواز خوبصورت کہاں سے نکلے گی؟ خوبصورت صحت ہوگی، خوبصورت دسامت ہوگی تو خوبصورت آواز نکلے گی نا شیخ. بالکل. صبح نہار منہ، اس کے اوپر میں نے ایک مستقل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. صبح نہار منہ ایک گرم پانی کا گلاس لیں، اس میں 3 چمچ دودھ سیاہ کا استعمال کریں. دودھ سیاہ. اچھا. اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے میرے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہاں اگر دودھ سیاہ میسر نہیں ہے تو شہد کا استعمال کریں. کوئی بھی شہد ہو، آپ نے گرم پانی خالص نہیں پینا، اس کے اندر کچھ مکس کرنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ پینا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ، یہ دیکھیں، یعنی چوس کے پینا ہے، چسکے لگا کے اس طریقے سے آپ نے گرم پانی کا ایک گلاس پینا ہے. اچھا. نہار صبح نہار منہ 2 کام کرنا ہے. ایک تو صبح نہار منہ آپ نے اس طریقے سے گرم پانی پینا ہے،
اور 1 ہفتے کے بعد آپ کی ویڈیو کو کمنٹ کے نیچے ذرا لکھ کے بتا دیں کہ آواز میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا. گلا خود بتائے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ایک بات. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ شیخ آپ اپنی آواز کو درست کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہنا, ساری زندگی آپ کی آواز درست نہیں ہونی. یہ بات لکھ لیں میری. اچھا. آواز کو درست کرنے کے لیے کسی کو کاپی کرنا بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, آپ ادھر سے چل پڑے ہیں گاڑی لے کے, آپ کو کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے, آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے. رہنمائی فرض ہے. رہنمائی فرض ہے. آپ کے سامنے جب کوئی قاری ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے بننا کیا ہے. میں آواز درست کرنے کے پیچھے لگا ہوں کہ میں نے آواز بنانی کس کی طرح ہے. اس بندے کو روزانہ آپ نے 15 منٹ سننا ہے اور کم از کم آدھا گھنٹہ تنہائی کے اندر کمرے کے اندر پریکٹس کرنی ہے. 1 گلاس گرم پانی, 15 منٹ آپ سنیں, آدھا گھنٹہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر اس قاری کی نقل لگانے کی کوشش کریں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں آپ کے ماحول میں آپ جیسا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ یقین کریں کہ آپ زر سے لکھنے کے قابل کی جو آپ نے جو ایک باتیں بتائی ہیں اس کو آپ زر سے لکھا جائے. جزاکم اللہ. اتنی قیمتی باتیں آپ نے بتائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شاد و آباد رکھے آمین. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. آمین آمین. یہ کھانے کے اعتبار سے جو آج کل جیسے آپ نے دیسی خوراک کے متعلق بات کی ہے, ڈالڈا گھی اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے, کیا یہ ضرر نہیں دیتی گلے کو؟ شیخ کھانے والی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اچھا. کھانے والی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز مضر پیدا نہیں کی. ہم کھانے میں جب بے احتیاطی کرتے ہیں نا وہاں نقصان ہوتا ہے. چاول اگر آپ کھا رہے ہیں, چاول کھانے کے درمیان پانی پیتے آپ کی آواز بیٹھ جائے گی. اچھا. پہلے پانی پی لیں, چاول کھائیں, 1 گھنٹہ ریسٹ کریں, آپ کے گلے کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے گھی والا سالن استعمال کیا, کھانے کے آخر میں ایک خشک لقمہ استعمال کر لیں, وہ 2 یا 3 لقمے استعمال کر رہے ہیں تو سارا گھی اتار کے نیچے رہ جائے گا, وہ آپ کا گلا بالکل سیٹ ہو جائے گا. یہ سرسوں کے تیل کے متعلق بہترین چیز ہے, بہترین سونا ہے. سرسوں کا تیل, زیتون کا تیل, اس کو سالن میں استعمال کیا جائے. سالن پکائے اسی میں جائے. اور میں آپ کو ایک مفید چیز بتاتا ہوں. رمضان کے اندر اکثر حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے گلے کا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, کسی کام کے گلے نہیں ہوتے. 10 تراویحیں بڑے شوق سے پڑھائیں, 5 دنوں کے بعد گلے فارغ ہو جاتے ہیں, اور ان کو سب سے زیادہ پورا مہینہ پرہیز کرنی پڑتی ہے پکوڑوں سے. میں کہتا ہوں سرسوں والے تیل کے اندر ابھی 2 سال سے میرا تجربہ ہوا ہے. سرسوں والے تیل میں گھر میں پکوڑے بنا کے کھاتا ہوں, یقین جانے 2 سال سے جیسا قرآن سنا رہا ہوں نا, پچھلے میں 15 قرآن ایسے نہیں سنا سکا. سرسوں والے تیل میں پکوڑے بنا کے آپ کھائیں, رمضان میں دیکھیں کیسے گلا چلتا ہے آپ کا. تو کوئی بھی چیز کھانے کی برل نقصان نہیں دیتی, ہر چیز کے کھانے. اب دیکھیں گرم چائے آپ نے پی ہے, گرم چائے پینے کے فوراً بعد 2 منٹوں کے بعد آپ نے ٹھنڈا یخ پانی پی لیا, اب گلے نے کدھر جانا ہے بتائیں؟ گلے کا کیا اور جو گلے کی رگیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل باریک ہوتی ہیں, ہماری سوچ سے زیادہ باریک ہوتی ہیں, انتہائی وہ نازک ہوتی ہیں. جس وقت سو کر اٹھے اس وقت چیخ کے پڑھنا, اونچی اونچی آواز سے پڑھنا. اب میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, اس وقت آپ مجھے کہیں کہ صاحب تلاوت سنائیں, میں کانوں بات رکھ کے چیخ مارنا شروع کر دوں. گلے کی باریک رگیں ان کو گرم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل. اس طرح جب گلے کے ساتھ الٹے سیدھے پنگے کرتے ہیں تو ایک تو گلا بھی کام کا نہیں رہتا, اور دوسرا کھانے کی چیزوں میں جس وقت بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر بھی گلا کسی کام کا نہیں رہتا. اچھا حضرت, ایک سوال جو آپ کی اسی گفتگو کے دوران جو میرے ذہن میں پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ 15 منٹ کسی قاری کو سنا جائے اور پھر بند کمرے میں اس کی مشق کی جائے. جی جی. تو 15 منٹ کسی ایک مخصوص رکوع کو کچھ دن کے لیے اسی رکوع کو سنا جائے یا مختلف کہیں سے بھی قاری کو سنا جائے؟ نہیں, ایک ہی قاری کو, ایک ہی قاری ایک ہو, قاری بھی ایک ہو, رکوع بھی ایک ہو. اچھا. ایک ہی ریکارڈنگ, جس وقت تک آپ کی اور اس کی بھی آواز میں 19-20 کا فرق نہ ہو, اس وقت تک اگلی ریکارڈنگ نہیں چلانی ہے آپ نے. اچھا, بعض کیا اکثریت کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایک رکوع تو چلو ہمارا ان کی آواز کے متعلق برابر ہو جائے گا, ان کی مثل ہو جائے گا, اگلا رکوع تو ہم اس کی مثل نہیں پڑھ سکتے نا, وہ کیسے کریں گے؟ ضرورت اس وجہ سے وہ نہیں کرتے.
ضرورت ہی نہیں ہے، اگلا رکوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا. میں آپ کو نہیں، عالم اسلام کو چیلنج دیتا ہوں. اچھا. اور آپ میری اس بات کو شاید آپ کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن آواز کے کاریگر، آواز کے ڈاکٹر لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، جن لوگوں کا آواز سے واسطہ ہے. جب بھی کسی قاری کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ یاد کر لیتے ہیں نا، آپ کا سارا قرآن ویسا ہی ہو جاتا ہے، خود بخود آٹومیٹک. ماشاء اللہ. شیخ سعود الشریم کے انداز میں آپ نے سورۃ فاتحہ یاد کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے شیخ سعود الشریم کو نہیں سننا، سورۃ فاتحہ کے بعد آٹومیٹک آپ کی آواز سورۃ فاتحہ کی طرح بنتی جائے گی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جس کے اوپر جوانی الحمدللہ گزار کے بڑھاپے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ واقعی انتہائی مؤثر قسم کی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے. یہ ایک جو اہم سوال ہے، ماشاء اللہ آپ کی ساری باتیں اہم ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں آپ کی یہ باتیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا حیات قائم و دائم رکھے. اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں حضرت اس متعلق کہ ہم اپنے بچے کو حفظ کی کلاس میں کس وقت بٹھائیں، کون سی عمر ان کے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کو حفظ کی کلاس میں بٹھائیں. تو بعض ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں آپ جی اسکول پڑھائیں، 5ویں 8ویں تک پڑھا کے اس کے بعد بٹھائیں. بعض اوقات بچے کی بھی نوعیت مختلف ہوتی ہے، بچے کی عمر پہلے ہی 12 سال 13 سال تک ہوتی ہے، تو وہ جو 8ویں پوری کرے گا تو 15 سال تک ہو جائے گا. تو اب اس کا کلاس میں بیٹھنا کیسا ہے؟ یا اس کو اتنی عمر میں 7 سال کی عمر میں بٹھا دیں، کیا یہ عمر کے لیے اس کے لیے بہتر ہے؟ کون سی عمر اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے بارے میں آپ رہنمائی کریں گے؟ اس میں 10 سال تک بچے کو قرآن دیکھ کے پڑھانا چاہیے. 10 سال تک 10 سال تک دیکھ کر 7 سال کی عمر اس نے پڑھا، حفظ شروع نہیں کروانا. بعض لوگ شروع کروا دیتے ہیں، اس کا رزلٹ بہت زیادہ کمزور نکلا ہے. جو کچی عمر کے اندر لوگ کہتے ہیں نا، جو چیز ذہن میں بٹھا دی جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو کچی عمر کی باتیں ذہن سے نکل بھی جلدی جاتی ہیں. بالکل. جو بچپن ہمارے ذہن میں آج تک محفوظ ہے نا، وہ شیطانی کام ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے. جی بالکل. قرآن شیطانی کام نہیں ہے، قرآن پڑھائی ہے. بچپن کی عمر میں جو کچھ پڑھا ہے 4 سے 5 سال کی عمر میں، وہ میرے 40 سال کی عمر میں بتائیں نا کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا یاد ہے آپ کو؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے. 10 سال کی عمر کے بعد بچے کا نا، اس وقت بندے کا بچپن بالکل اینڈڈ میں ہوتا ہے اور جوانی بھی شروع نہیں ہوئی ہوتی. اس وقت بچہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. 10 سال وہ ناظرہ پڑھے یا 10 سال کی عمر تک؟ 10 سال کی عمر تک. اس 7 سال میں تو شیخ 7 سال کی عمر کے اندر تو نماز دے کے فرض ہوتی ہے، آہستہ آہستہ نماز کی طرف منتقل ہونا بندہ شروع ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 3 سال ان کو تقریباً ناظرہ پڑھائے. جی 3 سال. 7 سال میں شروع کرا دیں جی. اور 10 سال کی عمر پہنچے تو اس کو جو ہے نا یہ 3 سال اس کا یہ قرآن کریم اس کا ناظرہ ہو چکا ہو. جی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت 10 سال کی عمر کے بعد بچہ حفظ شروع کرتا ہے نا، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے دیکھ کے نہیں پڑھا، اور میں نے 9 بار دیکھ کے پڑھا ہے. اچھا ماشاء. جی 9 بار 10 سال کی عمر تک میں نے دیکھ کے پڑھا ہے. میرے بڑے بھائی نے دیکھ کے نہیں پڑھا، کہ اس بندے کو دیکھ کے قرآن نہیں آتا تھا، اور استاد ایک دفعہ سبق اس سے سن کے اسے زبانی سنتا تھا. بندے کو دیکھ کے نہیں آ رہا، آپ زبانی سن رہے ہیں. 10 سال کی عمر تک کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، بچے کو دیکھ کے یاد نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر ماں باپ ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب مایوسی کی طرف. اور 10 سال کی عمر تک جس وقت زیادہ سے زیادہ وہ دیکھ کے پڑھ چکا ہوگا، قرآن کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت بن جائے گی. 7 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک جو اسے ذلیل کر کے حفظ کرنا ہے، درمیان سے اکثر تو بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن 10 سال کی عمر تک زیادہ سے زیادہ دیکھ کے پڑھے گا، انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر ابوبکر حیات کی باتوں کا رزلٹ دے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا حضرت، آپ کے یہ پچھلے جملے سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ بچے بچپن میں مثال جو 7 سال کی عمر میں جو ان کو باپ کے جبر سے ان کو جو کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ علمی بات وہ چیزیں تو بچپن کی یاد نہیں رہتی. اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے، ٹھیک ہے؟ شیطانی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں. بالکل عین اسی کے مطابق لوگ بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پڑھواتے ہیں 7 سال کی عمر میں. وہ باپ کے جبر ہی سے پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے. بعد میں اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، آگے پھر کالج، پھر یونیورسٹی، وہ بھول جاتا ہے قرآن. لیکن پھر زمانہ گزرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے قرآن یاد کر لینا چاہیے.
کہ میں اس کو یاد کروں، لیکن اب وہ مایوس، اب اسے ناظرہ بھی اس کو نہیں آتا. ایسے شخص کے لیے کہ وہ دوبارہ اب کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اب تو بال بچہ دار ہے، اب تو اس کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اب وہ حفظ کی کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس کے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اب یاد کرے بغیر حفظ کی کلاس میں بیٹھے؟ استاد جی اس کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے گردان بہت ضروری ہے. گردان مطلب؟ یعنی حفظ اس کا قرآن مکمل ہو گیا، اب دوبارہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر 1 پاؤ سبق، 1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل، اس چیز کو گردان کہتا ہے. اس طریقے سے پورا قرآن نکالنا ہے. یہ کسی قاری کو سنانا ہے یا اپنے ساتھ اس کو دہرانا ہے؟ حفظ کی گردان حفظ کی کلاس میں ہوگی. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ایک شخص کے لیے یہ چیز ناممکن کے درجے میں ہے. میں شیخ جواب دے رہا ہوں. جی جواب یہ ہے کہ اس نے گردان کیا یا نہیں کی. حفظ کے بعد اگر اس نے گردان نہیں کی تو یہ حفظ شمار نہیں ہوتا. اچھا، یہ حفظ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر اس کو حفظ کے اندر ہی منزل اتنی اچھی یاد تھی کہ وہ سمجھتا ہے مجھے گردان کی ضرورت ہی نہیں تھی، قاری صاحب مجھے تو قرآن بہت پیارا یاد تھا، حفظ کرنے کے بعد کئی قرآن سنائے تھے، اب آ کے بھول گیا مجھے، تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم مختص کرے. اس ٹائم کے اندر روزانہ وہ نہ یاد کرنا شروع کرے. روزانہ 2 رکوع یاد کر سکتا ہے، 3 رکوع یاد کر سکتا ہے، جتنا یاد کرے نا کوشش کرے اگر فرصت ملتی ہے تو خود نمازوں کے اندر اس کو پڑھے. اچھا. اگر نمازوں کے اندر مطمئن نہیں ہے تو پھر اب وہ کلاس میں نہیں جا سکتا، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے جس میں چھٹی نہ ہو. جی. ڈیوٹی کے درمیان رکوع 2 رکوع جتنا یاد ہو تھوڑا تھوڑا کرتا رہے. ایک ہفتے کے بعد چھٹی کے دن جا کے حفظ کی کلاس میں کسی حفظ کے مدرس کو جا کے پچھلے ہفتے کے منظر کا ٹیسٹ دے دے. آسان کام ہے. ایک دن تو ہفتے میں دے سکتا ہے نا، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں جا کے حفظ کا ٹیسٹ دے دے. دوسرے ہفتے میں جائے تو پچھلی منزل کا ٹیسٹ دے دے. پورے مہینے کے بعد جس ٹائم جائے تو پورے مہینے کا منزل کا ٹیسٹ دے دے. اس طریقے کے ساتھ 1 مہینے کے بعد اس کو منزل کا نتیجہ ہوگا اس کے سامنے. اچھا. لیکن بعض لوگ دیکھیں حافظ ہوتے ہیں لیکن قرآن بھول جاتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھ کر نہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. دیکھ کر شیخ اگر 10 سال بھی آپ دیکھ کر قرآن پڑھتے رہے نا، جس وقت آپ قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا یاد ہوا ہے. جی. لیکن جس وقت آپ یاد کرتے ہیں نا، چاہے 2 آیتیں ہی یاد کریں آدھے گھنٹے میں، تو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ مجھے 2 آیتیں یاد ہوئی ہیں. لیکن حضرت اس لیے صرف دیکھ کر پڑھنے پہ انحصار نہ کریں. آج کل یہ رواج بن چکا ہے حضرت، آج کل یہ رواج بن چکا ہے. اکثر حفاظ جو میں نے دیکھا ہے، جہاں تک میری معلومات کے مطابق ہے، ان کو مشورہ ملا ہی ہے، وہ بھی قراء حضرات کی طرف سے ملا، یعنی اپنے اساتذہ کی طرف سے یا کہیں کسی اور پیش امام کی طرف سے جو بھی ان کو مشورہ یہ ملا ہے کہ آپ روز جو ہے کم سے کم 3 سپارے ناظرہ دیکھ کے پڑھا کریں. اور وہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں مسجد میں کتنے ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو یاسین روز فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. ہماری مائیں مستورات جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ یہ پڑھتی ہیں، ان کو یاد ہو جاتا ہے زبانی. تو لہٰذا آپ بھی جب اس کو زیادہ پڑھیں گے، مثال 3 پارے پڑھیں گے، 10 دن میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، 1 مہینے میں 3 مکمل، تو سال میں کتنے ہو گئے؟ تو سال کے اختتام پہ آپ کی منزل اچھی خاصی ایسا ہوگا کہ آپ کا قرآن کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہوگا، تو آپ پھر جب یاد کریں گے تو 1 مہینے میں آپ یاد ہو جائے گا. شیخ میں اس بات سے اکتفا نہیں کروں گا. اچھا. بلکہ میں ہی اکتفا نہیں کروں گا. آپ کے اس سوال کو ہر دیکھنے والا بندہ میرے جواب کے بعد وہ میرے جواب کے ساتھ وہ انشاءاللہ اگری کرے گا. مجھے یقین ہے جو نانیاں دادیاں یا بابی بابے یاد کر رہے ہوتا ہے نا قرآن، جی. وہ سورہ رحمان کے 2-3 صفحے روز بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ رحمان کو ہی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ ایک حافظ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ پورا قرآن روزانہ پڑھ سکتا ہے. ایک چیز روزانہ آپ کے ذہن سے گزر رہی ہے، اور ایک بندے کے بارے میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، مصروف ہے، جی. تو وہ 3 سپارے پڑھنے کا ٹائم کہاں آیا اس کے پاس؟ وہ پڑھے گا. کون پڑھتا ہے؟ کوئی دنیا دار بندہ جس کو قرآن بھول چکا ہو اور روزانہ وہ دیکھ کر 3 سپارے پڑھتا ہو. ایسے بندوں کو قرآن بھولتا ہی نہیں ہے جو روزانہ 3 سپارے پڑھیں. بالکل یہ بات تو حقیقت ہے. جو بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھے اور قرآن بھولتا ہی نہیں ہے، بھولتا ہی انہیں جو پڑھتے ہی نہ ہو. بالکل.
ٹھیک ہے، جو بابے یاد کر رہے ہوتے ہیں نانیاں دادیاں گھروں میں، وہ سورہ یاسین کو روزانہ سورہ رحمان کو بار بار ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بھولنے والا بندہ ہے اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تبھی تو بھولا ہے. ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے. 3 سپارے والے بندہ تو وہ تو بات ہی اور نکل گئی. ہاں بالکل. جی تو اس لیے جو قرآن بھولا ہوا بندہ ہے نا، روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرے اور جا کے کسی حفظ کے قاری کو جس دن چھٹی ہو جا کے ٹیسٹ دے دے. آسان حل ہے. جا کے اگر حفظ کے قاری کو وہ اسی طرح ٹیسٹ دیتا رہے. دیکھیں ڈیوٹی کے دن میں بندہ چھٹی کے دن سارا دن بال بچوں کو دے، گھر کے کاموں کو دے، فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کون سا کینیڈا، دبئی یا یو کے آپ نے وزٹ کے لیے جانا ہے اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بالکل. فجر کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ پتہ نہیں گھر میں ناشتے کے انتظار میں گزر جاتا ہے. وہ کسی حفظ کی درسگاہ میں جا کر یا پیش امام کو اگر آپ ٹیسٹ دے دیں تو مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کری حیات کی باتیں کتنی کام کی تھی، کتنی فضول ہیں. بات آپ کی ہے نا کہ مستقل مزاجی نہیں ہے، یاد ہی نہیں کرتے، ٹینشن ہی نہیں ہے. جی بالکل مستقل مزاجی نہیں ہے. اگر مستقل مزاجی ہو تو یہ آپ کی جو بیان کردہ جو ہیں، یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جی جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، تو یقیناً جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا ہارتا ہی نہیں ہے بندہ، ہارتا ہی نہیں ہے بندہ. ٹائم روزانہ 15 سے 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے ہم. اور بندہ حافظ قرآن ہو، جتنا قرآن بھولا ہو، حافظ قرآن ہو اور 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع یاد نہ ہو، کون مانتا ہے یہ حافظ؟ بندہ حافظ ہو 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع پکا یاد ہو جاتا ہے. اچھا یہ روز آدھا رکوع یاد کر لے یا 1 رکوع یاد کر لے یا 2 رکوع، جو بھی اس نے ترتیب بنا لی، جتنی بھی ترتیب بنا، اب یہ روز تو یاد کر رہے ہیں، لیکن پچھلا وہ کہے کہ میرے سے پچھلا بھول جاتا ہے کیونکہ تازہ جو یاد کیا ہے. شیخ ٹائم تقسیم ہوتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ اس نے دیا ہوا ہے نا، تو 15 منٹوں میں آج وہ پچھلا رکوع ریوائز کرے، جو غلطیاں اس طرح وہ غلطیاں یاد کرے. اگلے 15 منٹوں میں جتنا یاد ہو یاد کرے. رکوع ضروری نہیں ہے، جتنا یاد ہو یاد کرے. اگلے دن پہلے 15 منٹوں میں پچھلا سارا ریوائز کرے، پھر اس کے بعد آگے چلے اس طریقے سے. اس میں بھی سب کی منزل کوئی وہ بنانی پڑے گی. جی جو آدھا گھنٹہ بڑھتا رہے گا پھر تو اس کو 15 منٹ میں دہرانا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو اس کا ایک آسان جواب دیتا ہوں. حفظ جس بندے نے کیا ہونا اس کو پتہ ہوتا ہے سبق سب کی منزل کیا ہوتی ہے. اس نے سبق سب کی اور منزل کی جو ٹائمنگ ہے نا، اس نے آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرنی ہے، بس جیسے مرضی کرے. بالکل. ہاں بندہ خود وہ آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرے. اور جو ہر 6 مہینوں بعد یا مہینے بعد یا سال کے بعد حفظ کے مدارس میں ٹیسٹ دیتا تھا نا، وہ ہر ہفتے میں جا کے اس نے کسی بندے کو دینا ہے. بس وہ منزل کو، میں تو کہتا ہوں منزل کا تو چھوڑ دے، رواج ختم ہو چکا ہے منزل کا. آج کل قرآن یاد ہوتا ہے سب کی میں. اگلا سبق یاد کریں، پچھلے 15-20 منٹوں میں جتنا دہرا سکتے ہیں دہرا لیں، اور ہفتے کے بعد کسی بندے کو جا کے ٹیسٹ دے دیں. مجھے امید ہے کہ مہینے کے اندر آپ کو اتنا قرآن یاد ہو جائے گا کہ آپ بڑے فخر سے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں بھی حافظ ہوں، اگرچہ آپ ابھی بتاتے ہو شرماتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی حقیقت ہے. اچھا حضرت، آپ کی گفتگو سے جو ایک سوال میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ اب تک تو جو ہماری گفتگو چل رہی تھی شروع سے اب تک، وہ تھی حفاظ کرام کے متعلق اور قراء کے متعلق، ان حضرات کے متعلق جو اس کلاس سے ہو کر گئے یا پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کے متعلق تھی یا پڑھ چکے ہیں. اب میرا سوال ان حضرات کے متعلق ہے آپ سے کہ جو بزرگ حضرات ہیں یا نوجوان ہی صحیح، لیکن وہ کبھی زندگی میں کلاس کی طرف نہیں آئے، لیکن وہ قرآن پڑھنا ان کا ایک معمول ہے. روز 1 سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ سورہ یاسین، سورۃ الکہف، یہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کچھ صحیح نہیں ہوتی. کبھی وہ اس سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو ان کی اچھی صحیح ادائیگی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، جو کہ عامت الناس نے ایک طریقہ جو اپنے سے اختیار کیا ہے پین قرآن کے ذریعے سے، کہ پین قرآن آج کل بہت زیادہ جو ہے کہ فروخت ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو لے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی ادائیگی، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر کوئی اور طریقہ ہے تو آپ رہنمائی فرمائیں اس میں. شیخ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس سوال کے متعلق میرا ایک چھوٹا سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو علم نام ہے نا، وہ ہے سینہ بسینہ. جو پین قرآن ہے یا دیگر ریکارڈنگ سے ذریعے آپ استفادہ کرتے ہیں،
اس استفادے کے اندر آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں غنہ ہو رہا ہے، یہاں مد ہو رہی ہے، اور اس طرح کی مد اگر اس جگہ پہ آپ کو ایک طریقہ سکھایا گیا تو پورے قرآن میں اس طرح کی مد آ جائے تو ساری کرنی ہے، یہ اصول ریکارڈنگ میں بتائے جاتے ہیں تلاوت میں؟ نہیں، اس میں تو نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتے۔ جی تو کم از کم میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، خواتین و حضرات، میری سب کو ہی دعوت ہے، ایک سپارہ کم از کم کسی قاری سے ضرور نکال لے، دیکھ کر ایک سپارہ تجوید کے ساتھ، اس کو کہیں میں تجوید کے اصول بتاؤ، غنہ کہاں ہو رہا ہے، مد کہاں ہو رہا ہے، قرآن کے کون کون سے اصول کہاں کہاں لاگو ہو رہے ہیں۔ ایک سپارہ نکالنے میں 1 مہینہ لگے گا۔ اگر وہ 5,000 7,000 لیتا ہے نا تو 5-10,000 دے دیں اس کو، لیکن قرآن درست کر لیں۔ ایک سپارہ جس وقت آپ تجوید سے نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ کو قرآن کے اصول سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اب آپ کسی قاری کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قاری یہاں غنہ کر رہا ہے، یہاں پہ مد کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو 5 سورہ ہیں نا ان کو سب سے پہلے یاد کریں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے ذہن کی مطابقت ذرا بنی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین زبانی یاد کریں، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ ملک، یہ زبانی یاد کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی الٹی طرف سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو یاد کرنا شروع کریں، سورۃ الناس کی طرف، سورۃ الناس کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی صورتیں آپ نے یاد کر لی ہیں۔ قرآن کا جو 30واں سپارہ کا اکثر حصہ ہے وہ آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ اب پورے قرآن کے اندر سورہ کہف ہے، جمعے کے دن پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ قرآن کو یاد کرنے کا آپ کا ایک سیٹ اپ بن جائے گا۔ تجوید آپ کو پہلے سمجھ آ گئی اور آپ قرآن یاد کرنے کا سیٹ اپ بن گیا۔ اس کے بعد اگلا آپ کا حفظ کرنے کا مرحلہ آئے گا۔ اس کے اندر آپ نے کسی قاری کی ریکارڈنگ کو پہلے سننا ہے کہ کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی ریکارڈنگ کو سننے کے بعد تجوید کی غلطیوں کو مد نظر رکھ کر روزانہ 2-2 3-3 آیات کو یاد کرنا شروع کریں۔ اسی درمیان میرے خیال میں موت بھی آ گئی تو آپ ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حشر حفاظ کے صف میں ہی ہوگا۔ جی بالکل ایسے، اس میں شک نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں۔ یہ اکثر حضرات جو ہیں، عام لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی غلطیاں آتی ہیں اس میں، یعنی مثال اس کو غلط سلط پڑھتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اس میں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس سے کیا یہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ کیا اس کا یہ حل ہے کہ اس کو پڑھنے ہی چھوڑ دیں یا اس کو پڑھتے رہیں اس وقت تک کے ساتھ ساتھ اس کی درستگی بھی کرتے رہیں؟ ایسے ہی شیخ دیکھیں، نماز کے اندر اگر دعائے قنوت کسی کو نہیں آتی، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتائیے اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وطر ہو جاتے ہیں؟ جی، وہ جو نماز ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ کب تک مقابل میں دعا پڑھتا رہے گا؟ اس کے سیکھنے تک، یعنی جب تک وہ دعائے قنوت سیکھے گا نہیں، ساری زندگی اگر مقابل کی دعا پہ ہی اگر وہ سمجھو کہ گزارا کرتا رہا تو گناہ گار ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کی اس نے۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ قرآن میں غلط پڑھ رہا ہوں، ساری زندگی اہمیت ہی نہیں دی اس نے۔ آپ کو اس سے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، ایک سپارہ بندہ تجوید کے ساتھ نکال لے، ایک چھوٹا سا رکوع بندہ کسی کی آواز میں نکال لے، سارا قرآن اس کی آواز پہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ والا قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ سارا ایک کسی بھی قاری کی سورۃ فاتحہ آپ اس کی آواز میں ہو بہو یاد کرنے کی کوشش کریں، سارا قرآن آپ کا سورۃ فاتحہ کی طرز پہ ہی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایک سپارہ تجوید کے ساتھ نکال لیں، سارا قرآن آپ کا درست ہو سکتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینہ قرآن کا نہیں دیا، کئی سال قرآن غلط پڑھتے رہے ہیں، بڑی ہمت ہے آپ کی۔ ہاں بالکل، یہ بہت بہادر انسان ہے، ہم آپ کو دلیری کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بالکل، یہ ہے تو کوتاہی ہے۔ جی جی جی، تو اچھا، یہ حضرت حفاظ کے متعلق جو حفاظ کرام ہیں، جی جی، قرآن پڑھ چکے، ان کو یاد ہے مثال، کیا ان کے لیے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 سپارہ 2 سپارہ پھر؟ بعض حفاظ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن یاد ہے، ہم بغیر اٹکن کے رمضان المبارک میں تراویح میں سنا دیتے ہیں، تو وہ یہ کہہ کر تکیے پہ سر رکھ کے آرام سے سوئے رہتے ہیں۔ شیخ یہ والا میرے خیال میں جواب یہ ملفوظات حیاتیہ میں لکھ لیں کہ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ بالکل، کہ قرآن کے آپ حافظ ہیں، قرآن آپ کو بغیر غلطی کے یاد ہے، اور آپ کئی دن قرآن کی زیارت کے بغیر گزار دیتے ہیں، سال پورا گزار دیتے ہیں، پورا سال قرآن کی زیارت کے بغیر۔ قاری صاحب بعض فخر سے کہتے ہیں،
میں نے اپنے کانوں سے ہمیں سنا ہے دیکھنے کی ضرورت ہی ہے. اور میں دیکھ پورا سال کہا کہ جو سپارہ میں نے پچھلے سال پہلے تراویح میں نے پڑھا ہے پچھلے سال، وہ اس سال پہلی تراویح میں اس سپارے کو میں کھول کے پڑھ رہا ہوں. یہ دیکھیں الحمدللہ کہا تحدیث بن نعمت، یہ الفاظ ہوتے ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پہ، اس سال بھی اس میں کوئی اٹکن نہیں ہے. وہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک بندہ حج پہ گیا نا، تو اس کا بیٹا جب حج کر کے واپس آیا تو اس کا بیٹا اب زمزم کا پانی لے کے آیا. تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یار یہ والا پانی لا جو پچھلے سال میں حج پہ گیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی گیا تھا، اس سے جو میں 10ویں سال پیچھے حج پہ گیا تھا نا وہ والا پانی لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے 10 حج مسلسل کیے ہیں، جو پہلے حج والا پانی ہے نا وہ لے کے. سامنے والے ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہتے ہیں بہت مبارک ہو جی، آپ کے جتنے بھی حج تھے نا وہ گندی نالی میں بہتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر استغفر اللہ. آپ قرآن کے حافظ ہیں. ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ نے پورا سال قرآن دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس گناہ کے چھپانے کے بجائے آپ سب کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے پورا سال قرآن دیکھا بھی نہیں ہے. جو پچھلے سال میں نے بغیر غلطی کے پڑھا تھا، اس سال پورا سال بھی نہیں دیکھا، آپ کی بغیر غلطی کے پڑھ رہا ہوں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے قرآن کریم کے بارے میں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں ثواب کا اظہار نہیں، شرمندہ ہونا چاہیے. اپنی غفلت اور اپنے عیب سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، بہت بہت بڑا گناہ. کوئی چیز ہے. اور کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بعض بندے کے گناہ ایسے معاف کر دے گا جس کا بندہ اظہار کرے گا. اللہ کہے گا تیرے اور میرے درمیان کسی کو نہیں پتہ تھا، یہ گناہ تو نے میرے سامنے کیے تھے، ان سب گناہوں کو میں نے اڑا دیا. جن گناہوں کا اظہار کر دیا اس کے اوپر تو آپ دوسروں کو گواہ بنا چکے ہیں نا، وہ والا گناہ تو اب معافی کی چانس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. آخری ہماری یہ گفتگو معذرت آخری مراحل میں ہے، بس میں اب آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جزاکم. بس مختصراً ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے میں نے حضرات دیکھے ہیں، بزرگ حضرات، جو کاروبار میں انہوں نے 40 سال 70 سال لگا دیے. 70 سال کی عمر میں میں نے دیکھا کہ وہ حفظ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے قرآن یاد کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ سنتے تھے اور سن رہے ہیں کہ بھئی حفظ کا بہترین جو وقت ہے وہ بچپنا ہے، اور یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے 70 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں. آیا یہ اس میں قرآن یاد ہو بھی جاتا ہے یا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنے والی بات ہے؟ شیخ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان مقدس ہے کہ بندے کے جس حال میں موت آتی ہے تو بندہ اسی حال میں بندہ قبر سے اٹھتا ہے. بڑی بات ہے کہ 70 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمارے اوپر بھی لائے کہ 70 سال کی عمر میں ہم بھی حفظ سے بیٹھ کے دوبارہ قرآن کریم کو یاد کریں. بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ آخری عمر بندے کی حفظ قرآن کی کلاس میں گزرے. اکثر لوگ تو سارا سال قرآن پڑھنے کے بعد دیکھیں نا، قرآن کے حافظ ہونے کے باوجود سارا سال کاروبار میں رہ کر پورے سال کے بعد قرآن کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اس اگر پورا سال گناہوں میں گزاری ہے، اگر آخری وقت اس کا قرآن کریم کی زیارت میں گزر رہا ہے تو میرے خیال میں سعادت مندی ہے. بالکل اس میں شک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص انوارات ہیں. ایسا ہی یہ خاص ایک اللہ کی دوستی ہے اس شخص کے ساتھ. 70 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو جو ہے نا ایک گندی اور لعین اور گناہوں سے لت پت دنیا سے نکال کر اس کو پاکیزہ ماحول میں بٹھا دیا. ایسا ہی ہے، یقیناً اس میں شک نہیں ہے، لا شک فی. اچھا حضرت، میں اب ان ساری گفتگو کے بعد میں اب آپ کی آب حیات جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی جو ماضی ہے، جو آپ نے طالب علمی دورانیہ جو آپ کا گزرا ہے، جس کو آپ بیتی آپ اس سے تعبیر کر لیں، میں اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، کیا آپ کا حفظ جو ہوا ہے، آپ نے جو قرآن یاد کیا ہے، یہ حفظ کی کلاس کے اندر ہی اندر آپ کو یاد ہو گیا تھا یا بعد میں آپ نے، کیونکہ آپ نے ایک اشارہ دیا تھا، آپ نے کہا کہ میں تو بالکل جو ہے نا کوڑا تھا اس آواز کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، اس اعتبار سے. تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال ہے، میں نے کہا پھر میں حضرت سے پوچھوں کہ ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی خاص اس کے اندر ہو، کوئی خاص کارگزاری ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہزاروں لوگوں کی، پہلے میری اس میں کوئی مجھے ایسی چیز مل جائے، پھر ہزاروں لوگوں کو اس سے کوئی رہنمائی اور امید کی کرنیں ان کو نظر آ جائیں. تو آپ نے کیسے یاد کیا اور کہاں پڑھا، آپ نے کتنے عرصے میں آپ نے حفظ کیا اور تجوید اور یہ سارا کچھ اس کے بارے میں؟ شیخ میں نے 2.5 سال کے اندر حفظ کیا. ماشاء اللہ. اور حفظ کرنے کے بعد مجھے 15 سپاروں تک حفظ کی منزل تھی. ماشاء اللہ. 15 سپاروں کے بعد بس میں نے حافظوں والی لائن اختیار کر لی. پھر
ایک آیت پڑھنی، ایک چھوڑنی، ایک رکوع پڑھنا، 2 چھوڑنے، اس طریقے سے اچھا 20 سپاروں کے بعد مطلب ایک آیت پڑھنی ایک چھوڑنے کے کیا مطلب؟ ٹپے مارتے تھے، اچھا چھوڑتے تھے استاد کو سناتے ہوئے؟ نہیں، ہاں استاد کو جس دن سنانے ہوتے تھے تو استاد تھے میرے والد صاحب. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے والد صاحب عالم حافظ؟ جی حافظ ہے، میرا ابو قاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی جی میں نے حیات ہیں؟ جی اللہ ان کو زندگی عطا آمین. میں نے اپنے والد صاحب سے حفظ کیا ہے. ماشاء اللہ. تو ان کی حفظ کی کلاس میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا پیکج تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ سو جاتے تھے. وہ سو جاتے تھے. جس وقت وہ ایک دفعہ اونگ لگاتے تھے تو بس ان کے ایک دفعہ اونگ کے بعد ہمارا 2 رکوع بس. جی جی 2 اسٹیشن چھوڑ کے ہم آگے ہوتے تھے انشاءاللہ. تو 20 سپاروں تک ہم نے گزارا کیا. 20 سپاروں کے بعد قرآن بالکل بھول گیا. اب ابا جی کو یہ والی بات کہنا کہ قرآن بھول گیا مجھے، انہوں نے دلیہ نہیں بنانا تھا، انہوں نے پورا سٹور بنا دینا تھا مجھے کہ ادھر بیٹھ کے بیچ. اچھا اب ان کی عادت یہ تھی کہ ایک دن وہ خود سنتے تھے، دوسرے دن وہ لڑکے کو کہتے تھے. جس دن انہوں نے خود سننا ہوتا تھا نا، اس دن تو ہم صحیح محنت کر کے آتے تھے. یہ پکڑے جانے کے بعد یا ویسے کوئی یہ ترتیب بن گئی تھی؟ نہیں، ترتیب ہی ایسی بن گئی تھی کہ ایک دن میں خود سنوں گا، ایک دن لڑکا سنے گا. اس میں آپ پکڑے نہیں گئے؟ یہ جو آپ ٹپے مارتے تھے، ایک آیت پڑھ لی ایک آیت چھوڑ دی، اس میں پکڑے نہیں گئے کبھی؟ نہیں، بعض دفعہ پکڑے بھی گئے، پھر تو لگتی تھی نا. جی 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 جس دن پکڑے گئے تو اس دن تو دلیہ بنتا تھا. قربانی آپ نے بھی دی ہے کافی؟ بہت زیادہ، تھوڑی قربانی نہیں، قربانیاں دی ہیں. 20 سپاروں کے بعد شیخ قرآن بھولنا شروع ہو گیا. تو پھر جس لڑکے کی باری ہمارے ساتھ ہوتی تھی نا سننے کی، کبھی کبھار وہ ترس کھا جاتا تھا کہ یار والد صاحب پہلے بہت سختی کرتے ہیں، اب میں ان کو بتاتا ہوں اس کو یاد نہیں ہے تو انہوں نے دلیہ بنا دینا ہے. کبھی کبھار وہ ترس کھا چھوڑ دیتا تھا. خلاصہ کر ہم یہ بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں کہ جس وقت حفظ مکمل ہوا نا، بس اس اللہ کو ہی پتا تھا کہ حافظ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں حافظ ہوں. اچھا بھول گیا قرآن، اچھا بالکل الوداع ہو گیا. یہ حفظ کرنے کے بعد پورا حفظ. اب اس کیفیت کے بعد میں اگر کسی دنیا داری میں چلا جاتا، کسی اور کام میں چلا جاتا، کس کو یاد ہوتا؟ اس کے بعد پھر شیخ میں نے 3 کام شروع کیے ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی میرے دل میں ڈال دی کہ میں رات کو رمضان میں ائمہ حرمین کی تراویح سن کے سوتا تھا. ان کی تراویح سننے سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، میں بھی ویسا پڑھنے، مجھے تو قرآن ہی نہیں یاد. تو پھر رمضان کے اندر ایک ایسی جگہ پہ میرے والد صاحب ڈیوٹی لگائی کہ جہاں پہ ایک پکے حافظ آئے ہمارے پیچھے، اور ہمیں کسی نے بتا دیا کہ حافظو آج تھوڑا سا داؤ سوچ سمجھ کے لگانا، یہ والا بندہ حافظ ہے اور پڑھ کے بڑی پکی جگہ سے آیا ہے، اس کی غلطی کوئی نہیں ہے قرآن میں. ہم نے کہا بس قیامت یہی ہے، آج پکڑے گیا. تو ہم نے کیا کرنا تھا، اس کے منتیں تلنے شروع کر دی. کیا آپ تو ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی موجودگی میں تراویح پڑھائے ہیں، ہم کو پاگل ہے، ہمارا دماغ خراب. وہ سمجھ گیا، وہ کہیں نہیں پترو تراویح تسی پڑھاؤ گے. ہم اس سے جان چھڑائے، وہ چھوڑے نہیں. اس دن ہم کامیاب ہو گئے. 28واں پارہ تھا. اس بندے نے پڑھ تو دیا، پانی پتی انداز تھا اس کا، لیکن پیچھے کھڑا ہو کر ہمیں شرمندگی بہت ہوئی کہ کب تک ہم داؤ لگائیں گے. حافظوں کے صف میں تو کھڑے ہیں نا، روزانہ ہر رمضان کے اندر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد پھر میں نے ایک قاری صاحب کا انتخاب کیا. انہوں نے جو لٹریشن کی، مجھے میرے والد صاحب کا زمانہ بھی بھول گیا. اچھا وہ ان سے بھی سخت نکلے؟ بہت سخت نکلے. ایک دن میں ان کے پاس گیا، ان کی پکی عادت تھی 1 پاؤ سبق، پورا سال 1 سپارہ سبکی، 3 سپارے منزل، اس سے کم وہ بات نہیں سنتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس گیا، استاد جی مجھے پورا پاؤ یاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تیرا باپ بھی یاد کرے گا، وہ تو بات ہی چھوڑ دینا کہ تجھے یاد نہیں ہوتا. یاد کروانا بیٹا میرا کام ہے، وہ والے الفاظ تو ذہن سے نکال دے. اچھا جی وہ پورا پاؤ جانے اور قاری راشد جانے. اچھا جی ان کا نام تھا قاری راشد. آپ کا کام یاد کرانا، ہمارا کام ہے. جی بہت پیار کرتے ہیں. اب بھی مجھے میرے علاقے میں جب بھی کہیں ملتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ رکش شخص پاک تو آپ تو الحمدللہ اللہ نے اپنی گاڑی دے دی. کہ لوکل جا رہا ہوتا تھا تو ہمیشہ میرا کرایہ وہی دیتے، کہتے پتر تیرے پڑھن دے مینوں فخر ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی بڑی جگہوں پہ دیکھ کے بڑی دعائیں دیتے ہیں. انہوں نے ایسی لٹریشن کی نا، لٹریشن کر کے انہوں نے قرآن یاد کروایا. الحمدللہ پورا سال 1 پاؤ سبق، 1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل. جب سے یہ والا قرآن مکمل ہوا ہے آج تک الحمدللہ تسلسل سے قاریوں کو سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں. ابھی بھی آپ امتحان لے کے چیک کر سکتے ہیں، الحمدللہ یاد ہے. کتنے عرصے سے آپ مصلی سنا رہے ہیں؟ مصلی شیخ میں نے 2004 میں پہلا مصلی سنایا تھا. ماشاءاللہ. مسلسل اب تک سناتے آ رہے ہیں؟ 2004 میں 2003 میں
اچھا جی جی 2003 میں پہلا مصلح سنایا تھا. تو یہ ایک دفعہ درمیان میں قرآن سنا کے آ رہا تھا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو وہ والا سال رہ گیا تھا. اس کے بعد ابھی تک میرا کوئی یعنی 24 سال تو تقریباً ہو گئے پھر 24 جی سال 3 میں سنایا تھا نا, 20 سال ہو گئے, 21واں سال جا رہا ہے. ایک سال درمیان میں ایکسیڈنٹ کا نکال دیا, آدھا قرآن نکلا تھا, 20 قرآن سنا چکا ہوں. آپ کے باہر بھی سفر ہوئے ہیں؟ جی جی 2012 میں ملیشیا میں ہوا ہے, 2013 میں ایران میں ہوا ہے. اچھا جی اس کے بعد عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی. پڑھانے کے حوالے سے یا مقابلہ تھا؟ نہیں, قرات کے مقابلوں کے حوالے سے. پاکستان میں قرات میں 2 دفعہ ٹاپ کیا, عالمی مقابلوں میں گیا ہوں. ماشاء اللہ. تو ملیشیا کے اندر کوالالمپور میں سب سے پہلا سفر کیا ہے. ماشاء اللہ. 2 دفعہ عربوں کی بہت بڑی مسجد ہے بر دبئی کے اندر, تو وہاں پہ تو مسجد الرفاع بہت بڑی مسجد ہے. اچھا. تو بڑی دنیا صرف آواز سننے کے لیے عرب میرے پیچھے آتے تھے. 2 دفعہ قرآن سنانے وہاں 14 اور 15 میں گیا ہوں. میں نے آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی المشاری کے ساتھ. جی جی یہ کہاں کی تھی؟ یہ کویت میں مراکش, یہ گزشتہ سال مراکش میں گیا تھا قرات کے مقابلے کے لیے. مراکش سے واپس آ کے پھر کویت میں گیا تھا. وہاں وہ شیخ مشاری صاحب کے ساتھ دعا سلام تو پہلے ہی تھی. اچھا. جی جی تو بس وہاں پہنچ کے وہ ہوٹل میں ملنے آئے تھے, تو ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی. وہاں کی تصویر ہے. تو ابھی پھر بھی کہیں حصہ لیا ہے آپ نے؟ جی جی. کہاں حصہ تو شیڈول ہے شیخ, ہم تو سمجھے کہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, اس چیز کے کھلاڑی ہیں ہمارے. شک نہیں اس میں. جی جی تو گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں. کئی دفعہ میرے جو ساتھ کے دوست احباب ہیں, میں ان کو سبق بھی دینا چاہتا ہوں, اور بڑے درد مندانہ انداز سے میں اس ویڈیو سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اکثریت کے نام جانتا ہوں, لیکن میں نام لوں گا نہیں, کہ وہ ایک دفعہ بیر ملک سے مقابلے کر کے آئے ہیں, انہوں نے اس میدان کو چھوڑ دیا. آج ان کے اس میدان کے چھوڑنے کی وجہ سے جو لوگ اس میدان کے حقدار نہیں تھے, وہ خواہ مخواہ کے سفارشیں اور تیر مار کے بیٹھ جا رہے ہیں. خدا کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں. آپ لوگ پڑھنے والے ہیں, کیوں آپ نے اب ایک قاری صاحب ہیں جنہوں نے کویت کا مقابلہ 2nd پوزیشن انہوں نے لی تھی. اچھا. اس کے بعد وہ مقابلے میں آتے ہی ڈرتے ہیں کہ میرا پچھلا ریکارڈ خراب ہوگا. اچھا. جی پچھلے پہ پانی نہ پھر جائے. جی جی پچھلے پہ پانی نہ پھر جائے. اکثر قراء حضرات, جن میں سے میرے اساتذہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہے, تو اب میں ان شرمندگی محسوس کرتا ہوں. وہ میرے بڑے ہیں, میں اب مشورہ بھی نہیں دے رہا, تو میں تو صرف اپنے جو میرے دوست احباب ہیں ان کو گپ شپ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ باؤنڈری کے اندر آئیں, آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. تو 2012 میں پہلی دفعہ گیا تھا, اور جب بھی کوئی عالمی مقابلہ آتا ہے تو بغیر اپنے مقام ایک طالب علم کا کیا ہو سکتا ہے, قرآن کے طالب علم ہے, تو جس جگہ پہ بھی کوئی بیر ملک سے جب بھی کوئی انویٹیشن آتی ہے تو ہم سب ضرور ٹرائیں کرتے ہیں. جس بندے کا جہاں پہ رزق لکھا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. 2 سال پہلے مراکش اور کویت گیا تھا, ابھی بھی عالمی مقابلے کے لیے جا رہا ہوں. یہ چیز آپ ہی کو سجتی ہے, مطلب ہر بندہ بھی تو کہیں درخواستیں نہیں دے سکتا نا. ہر بندہ بھی ہر بندہ بھی تو انٹرویو نہیں دے سکتا نا. جی کوئی بندہ اپنے گریبان میں جاگتا ہے کہ یار میں ہوں بھی, اس کو پورا بھی کروں گا نا, تو پھر وہ جا کے آگے. تو مجھے 100% امید ہے, اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مقابلوں میں جب آپ حصہ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی 4 چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک لگائے, کیونکہ پیچھے جو ہمارے ایک پاکستان کو جو نام روشن کر کے ہیں, کیا پاکستان کیا پوری امت مسلمہ کا نام روشن کیا ہے, وہ ننھا سا بچہ ابو بکر قاری افضل. تو آپ حضرات کا نام بھی ایک ابو بکر, تو آپ بھی انشاءاللہ, تو ہمیں امید ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نام, تو انشاءاللہ پہلی پوزیشن ابو بکر آتا ہی پہلی پوزیشن انشاءاللہ. یہ ابتدا سے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جو بھی ابو بکر ہوگا اور میدان میں کسی میدان میں قدم رکھے گا, اللہ پاک اسے پہلی پوزیشن دیں گے. تو انشاءاللہ ہماری آپ کے ساتھ دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے, آپ کے آنے کو قبول فرمائے. یقیناً میں آپ کو اپنے دل کا حال بتاؤں کہ آپ کے ساتھ یہ جو چند لمحے گزرے ہیں, یہ یقیناً میری زندگی کے خوبصورت لمحے. جزاکم اللہ. اچھا حضرت, اب ہم اختتام اسی پہ کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں. اب ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ اب آپ کو ایسے رخصت کریں. آپ سے جو ہے نا تھوڑی سی, اگر ہم آپ کی خوبصورت آواز اگر ہم تھوڑی سن لیں, اور آپ ہمارے سامنے تھوڑی سی قرات تلاوت فرما دیں. اگر شیخ, میں آپ کے ذوق کے بارے میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو کس طرح کی تلاوت پسند ہے. ایک تلاوت کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک نماز کا طریقہ ہوتا ہے. میں نماز کے طریقے پہ آپ کو 2-4 آیات سنا دیتا ہوں, پھر تھوڑی سی تلاوت کر دیتا ہوں,
تو جو آپ کو پسند ہوگا وہ قبول کر کے باقی آپ ذہن سے ڈیلیٹ کر دینا. نہیں انشاءاللہ آپ بیان تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. یہ والا تو حدر کا انداز ہے. اچھا اب میں تھوڑی سی تلاوت آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بالکل بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین. اللہ اکبر سبحان اللہ. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اللہ مزہ آ گیا استاد. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا اللہ اکبر. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ احسنت. اللہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللہ اکبر احسنت. اللہ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اللہ اکبر. إنه سميع عليم. اللہ صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا. جزاکم اللہ خیر. احسن جزاک. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور ہمارے تمام سننے والوں کو اس طرح خوش الحانی کے ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت ہی پیارے ایک وقت آپ کے ساتھ یہ جو تھوڑا سا گزرا اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. شاید کہ ہم خود میں اور جو ہمارے سامعین حضرات ہیں ہم شاید کتابیں اگر پڑھتے اس میں شاید ہمیں اتنا مواد نہ ملتا. شاید اگر ہم ادھر آگے پیچھے لوگوں کو سنتے ادھر ادھر مشورے شاید ہمیں وہاں سے اتنا ملتا. لیکن اس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جتنا بھی جو ہمارا تھا جو ہماری نشست ہوئی ہے اور اس میں آپ نے اپنے تجربے کی باتیں بتائیں اپنے اساتذہ سے اور جو آپ نے اپنی زندگی کھپائی اس کے متعلق اس کے لیے اس پر میں نے آپ کو سفر میں دیکھا ہے
کہ جو آپ کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک میں نے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے قرات کی اس مشق کرنے کے. تو یہ ایک جنونی کیفیت ہے. ایسے ہی لوگ کرکٹ میں جانے والے بھی جن کی ہم جو پیچھے جو پس منظر ہم ان کا اس کا معلوم کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ نہ اس نے دھوپ کی پرواہ کی، نہ اس نے دسمبر کی برف کی پرواہ کی، نہ اس نے پیاس کی، نہ اس نے بھوک کی، باپ کے جوتے کھائے اس نے نکال دیا لیکن اس نے کرکٹ نہیں چھوڑی. لیکن آج پھر دنیا کو چیلنج کر رہا ہے وہ بندہ. تو جس میدان میں اترنے والا، تو آپ اگر آج عالمی مقابلوں کی زینت بن رہے ہیں تو اس کے پیچھے مجھے یہ چیز لگی ہے، یہ نظر آئی ہے کہ ایک جنون ہے آپ کا. اللہ پاک آپ کے اس جنون کو اپنے دربار میں قبول کرے. اور ہماری پوری گفتگو کے جو سامعین حضرات، ہماری پوری گفتگو کا اگر میں آپ کو اب خلاصہ نکال دوں، اگر میں آپ سمندر کو کوزے میں، ہماری کیا حیثیت ہے سمندر کو، لیکن ان کی برکت سے مجھے جو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کے پیچھے طلب جتنی ہوگی اتنی ہمارے کلام میں صفائی آئے گی، اتنی ہماری قرات میں صفائی آئے گی، اتنی ہماری تجوید خوبصورت ہوگی، اور اتنی ہمیں خوشگانی. میں آپ کو بیسیوں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں، مونگ پھلیاں بیچنے والے ہیں، ریڑیاں کھینچنے والے ہیں، اور باہر مزدوریاں کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میری آواز اچھی ہو جائے. آپ دیکھیں وہ قرآن، وہ جو اذان دیتے ہیں بالکل حرم کے برابر کی اذان دیتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ میچ ہوتی ہے. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یار یہ غیر حافظ ہیں، دیہڑی لگانے والا ہے، کون ہے. تو بہرحال یہ اس کا تعلق ایک طلب کے ساتھ ہے، جنون کے ساتھ ہے، شوق کے ساتھ ہے، جذب. جب شوق نہیں ہے تو جو حضرت قاری ابو بکر حیات صاحب دامر فیضم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی، یہ اگر سارا سال ہی ہمارے سامنے بیان کرتے رہے تو ہمیں ٹس سے مس، ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہونے والا. ہماری قرات جو ہے یہی ہمارے موت تک رہے گی. تو اس کا تعلق سارا جو ہے وہ شوق کے ساتھ ہے. آئیے پھر ہم کیوں آج ہی اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے کہ جو ہمارے سامنے یہ جو طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ساتھ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کیا جائے، اپنی تجوید کو درست کیا جائے، کسی قاری سے رہنمائی لی جائے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے آدھے گھنٹے کو نکال کر اس کی زکوٰۃ ہی سمجھ لیں، اس قرآن کے لیے نکال لیا جائے. اتنا بھی نہیں ہے، ہم اتنے بھی آگ بجھانے والے نہیں، اتنا بھی کوئی ہم مصروف نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے اندر کا جو ہے یہ اس کو ٹٹول کے بتا دیتا ہے، اس کے ضمیر کو اندر کو دستک دے کے اس کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے مصروف ہیں. تو قرآن کے لیے، خدا کے لیے، ہم اپنے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کم سے کم ہم آدھا گھنٹہ تو ہم نکال سکتے ہیں. تو ہر گھر کے ہر محلے میں 20 مسجدیں ہوتی ہیں، ہر ایک چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے اس میں 3-4 مسجدیں ہوتی ہیں. جب مسجد ہے تو امام بھی تو ہے، امام ہے، قاری بھی ہے. اس قاری سے ہم 10 منٹ لے لیں، جا کے ہم کسی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اس کے پاس بیٹھ جایا کریں اور ہم اسے اپنے قرآن کو ٹھیک کریں، اپنے لہجے کو ٹھیک کریں، اپنے حروف کو ٹھیک کریں. یہ نہیں کہ ایک دن میں سارے قرآن کو ٹھیک کریں، بلکہ روز روز تھوڑا تھوڑا، جیسے ہمیں بتایا گیا، جیسے ہماری رہنمائی کی حضرت نے. اللہ تعالیٰ، میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. آپ کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی استفادہ کیا، ہمیں بھی استفادہ ہوا، کافی ہمیں بہت قیمتی چیزیں ملی. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا حیات قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، جس مجلس کی آپ زینت بنے اللہ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.